رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى كرب الحسين وأكرمنا بولاية وسيله الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي وزلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين أنبغى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيرين الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني الغرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشيرنا المؤيد نذيرنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی واسیر بسیرت جدی و ابی وآمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ عزیزان محترم و عاشقان حضرت ابا عبداللہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالک کونین والد امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس حسین اور بہترین کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائیں، اور جتنے بھی چاہنے والے عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد، خاص طور سے بانی اعضاء ہمارے آصف جاں بھائی، پرنس آصف جاں بھائی، الہی انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر۔ اے میرے معبود ان کے رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، دلی مرادوں کو پورا فرما، انہیں ان کے گھر والوں کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ، دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما، اس عزاداری کو قبول فرما، اس کا بہترین اجر عنایت کر، اور اسے رضایت جناب زہرا کا سبب قرار دے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں، محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کا مقصد امام حسین کی زبانی۔ امام نے مدینہ چھوڑتے وقت اپنے ہدف کو بیان فرمایا کہ میں کس لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ عزیزو، اس دنیا میں علم ہونا ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہے، اگر آدمی کے اندر جہالت ہے، اگر آدمی جانتا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ لا علمی اسے اندھیروں کی طرف دھکیل دیتی ہے اور وہ چاہ کے بھی روشنی تک نہیں آ پاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے
کہ قرآن مجید نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ سوال ہے، لیکن سوال اس طریقے کا ہے کہ ہمیں ایک ہی جواب دینا ہے۔ هل یستوی الذین یعلمون یعنی وہ لوگ جو جانتے ہیں، والذین لا یعلمون اور وہ لوگ جو نہیں جانتے۔ جاننے والے یعنی عالم، اور نہ جاننے والے، حالانکہ ہم لوگ عالم کے مقابلے پہ لفظ جاہل استعمال کرتے ہیں، جبکہ عالم کے مقابلے پہ غیر عالم آتا ہے۔ علم اور لا علم، عالم اور غیر عالم، جاہل ایک الگ چیز ہے۔ بلکہ بہتر ہوگا میں اس جہالت کے معنی بھی آپ کی خدمت میں عرضی کیے دیتا ہوں، تاکہ آپ کو جاننے میں ذرا سی آسانی ہو جائے کہ جاہل کسے کہا جاتا ہے۔ لیکن جاہل جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، لفظ جاہل اس لیے استعمال کیا کہتے ہیں ہوتا ہے کہ ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو جانتا ہے مگر اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے۔ نہ جاننے والا غیر عالم ہے، لیکن نہ جاننے والے کو جاہل نہیں کہا جاتا، جاہل جاننے ہی والا ہے۔ پہلے ایک صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو جان کر انکار کرے اسے جاہل کہتے ہیں۔ جو جان بوجھ کر انکار کرے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ جاہل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی نظر میں ان پڑھ جاہل نہیں ہے، ان پڑھ لا علم ہے، لیکن پڑھا لکھا جو جان بوجھ کر انکار کرے قرآن کی نظر میں وہ جاہل ہے۔ تو قرآن کی نظر میں جاہل وہ ہوگا جو پڑھا لکھا تو ہے مگر اپنے جاننے والی چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتا، اپنے پڑھے لکھے کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ اور میرے خیال میں ہماری اکثریت اسی بات کے اوپر مبنی ہے۔ ہم میں سے اکثر ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ نہیں جانتے، جانتے ہیں، مگر جو چیز ہم جانتے ہیں جان بوجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم جو جانتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں، مگر اکثریت ایسی ہی ہے۔ اگر آپ اس سے کہیے کہ بھائی آپ جاہل ہیں، کہے گا کیا بات کر رہے ہو، میں جاہل تھوڑی ہوں، میں تو جانتا ہوں۔ اگر آپ جانتے ہیں تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ایسے ہی جاننے والوں کے لیے قرآن مجید لفظ جہل کا استعمال کرتا ہے کہ تم جانتے بھی ہو اور عمل بھی نہیں کرتے۔ خدا عجیب ہے، وہ خدا جو جی چاہے کر سکتا ہے، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور شاید آج کی مجلس میں بس یہ ایک روایت ہی پیش کر پاؤں گا۔ ایک شخص مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے مولا علی سے کہا کہ یا علی، خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مگر میری بات یاد رکھیے گا، ہم جان بوجھ کر عمل نہیں کر رہے، ہم اس چیز کو جانتے ہیں، اپنی زبان سے کہتے بھی ہیں، مگر ہمارے عمل میں وہ چیز نہیں آتی ہے۔ توجہ رکھیں گے کہ خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اس نے کہا کہ ہم خدا کو پکارتے ہیں
ہم خدا سے دعا کرتے ہیں مگر ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی. بس ادھر تو خدا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے دعا کرو میں دعا کو قبول کروں گا، اور ہم دعا مانگ رہے ہیں اور قبول نہیں ہو رہی. تو خدا کا یہ قول کس طریقے سے صحیح ہو سکتا ہے؟ ہم نے مانگا ہے، اس نے دیا نہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مانگو میں دوں گا. ہم مانگ رہے ہیں مگر نہیں دے رہا، تو پھر یہ قول کیسے صحیح ہو سکتا؟ قسم خدا کی، حلال مشکلات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب جواب دیا. امام نے ارشاد فرمایا، مولا علی نے جواب دیا، تم لوگوں میں 8 بے وفائیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو اپنے وعدے کی وفا کرتا ہے. دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو اپنے جاننے والی چیزوں پر عمل کرتا ہے. دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو اپنے علم کے اوپر عمل کرتا ہے. اب اگر میں جانتا ہوں اور عمل نہیں کرتا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ پروردگار مجھے فلاں چیز عطا کر، تو پروردگار کیسے دے؟ چونکہ میں نے جو میرے پاس علم تھا میں نے اس علم پہ عمل ہی نہیں کیا. لہٰذا انہی چیزوں کی طرف توجہ دلائی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. امام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے درمیان، تم لوگوں کے اندر 8 بے وفائیاں پائی جاتی ہیں، اور انہی بے وفائیوں کی بنا پر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی. مولا وہ فرما دیجئے کہ وہ کون سی 8 بے وفائیاں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ہم جن کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں. تو مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی بے وفائی تو یہ ہے کہ تم نے خدا کو پہچانا ہے، لیکن جس طرح اس کا حق تم پر تھا وہ تم نے ادا نہیں کیا. تم نے خدا کو تو پہچانا ہے مگر خدا کا جو تمہارے اوپر حق بنتا ہے وہ تم حق ادا نہیں کر رہے ہو. میں بس یہاں پہ ایک اشارہ کر کے گزر جا رہا ہوں. مثلا خدا کا حق کیا ہے؟ ہم نے کہہ دیا ہے کہ خدا بڑا ہے، تو پھر اسی کو بڑا ہونا چاہیے. ہم نے کہا خدا عالم ہے، تو پھر وہی عالم رہنا چاہیے. ہم نے کہا کہ خدا ہی قادر ہے، تو پھر اسی کو قادر ہونا چاہیے. خدا ہی خالق ہے، تو پھر خدا کو ہی خالق رہنا چاہیے. اب اکثر آپ نے ایک جگہ ملاحظہ کیا ہوگا، میں خالی اشارہ کر رہا ہوں تاکہ میری بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے. مثلا فرض کیجئے، یہ اکثر ہماری سب کی زبان پہ آتا ہے، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، میں نے اکثریت کی زبان سے سنا ہے یہ جملہ. مثلا کسی کے گھر میں کسی جوان کا انتقال ہو جائے، اگر ایک جوان کا انتقال ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ابھی تو مرنے کے دن نہیں تھے، ابھی مرنے کے دن نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے دن نہیں تھے اور خدا نہیں جانتا ہے. موت دینے والا کون ہے؟ خدا. موت دی کس نے ہے؟ خدا نے. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی مرنے کے دن نہیں تھے. تو خدا نہیں جانتا تھا اس لیے اس نے موت دے دی. ہم جانتے ہیں کہ ابھی اسے موت نہیں آنی چاہیے تھی. تو ہمارا علم خدا سے آگے ہوا یا نہیں؟ ہم اللہ اکبر کہنے کے بعد، قادر کہنے کے بعد، اس کو خالق کہنے کے بعد، رازق کہنے کے بعد، اس کی قدرت کو ماننے کے بعد، پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے عالم جاننے کے بعد بھی ہم زبردستی اپنے علم کو بڑھا رہے ہیں خدا کے علم سے. وہ موت دے رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ابھی مرنے کے دن نہیں. لہٰذا مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے خدا کو پہچانا ہے مگر جس طریقے سے خدا کا حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ تم نے حق ادا نہیں کیا ہے، اسی بنا پر تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
لہذا پہلی بات تم نے خدا پہچانا، مگر جس طریقے سے خدا کا حق ادا ہونا چاہیے تھا، جس طریقے سے تمہیں خدا کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، تم نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ دوسرے، تم پیغمبر خدا پر ایمان لائے لیکن ان کی سنت کی مخالفت کی، شریعت کو ہی تبدیل کر ڈالا۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں کوشش کروں گا کہ ان الفاظ کی تشریح آپ کی خدمت میں رکھوں۔ تم نبی پر ایمان لے آئے، تم نے مان لیا کہ یہ ہمارا نبی ہے، اب اس نبی کی ہمارے اوپر اتباع واجب ہے۔ اب ہمیں جو بھی کرنا ہے اسی نبی کی سیرت کو دیکھ کے کرنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے تو اس نبی کی زندگی کو دیکھنا ہے اور اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ لیکن تم نے اس نبی کی سنت کی ہی مخالفت کی، تم نے اس سنت کو مانا ہی نہیں، تم اپنی خواہشوں کے اعتبار سے چلنے لگے، تم اپنی تمناؤں کے اعتبار سے چلنے لگے، تم نے اس کی شریعت کو تبدیل کر ڈالا۔ نبی کیا کہہ رہے تھے، آپ کیا کرنے لگے۔ لہذا دوسری وجہ ہے کہ تم ان نبی پر ایمان تو لائے ہو مگر نبی کی سنتوں کی مخالفت بھی کرتے ہو، نبی کی شریعت کو تبدیل بھی کرتے ہو۔ تو خدا پہچانا ہے، خدا کا حق ادا نہیں کر رہے، پیغمبر کو نبی مانا ہے مگر نبی کی سنت پہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تیسری چیز جو مولا کائنات نے ارشاد فرمائی کہ تیسری چیز جس کی بنا کے اوپر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی ہے وہ ہے کہ تم کتاب خدا کی تلاوت تو کرتے ہو مگر خدا کی کتاب کی تلاوت کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے۔ ایک جملے میں کہہ دے رہا ہوں، اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ تمہارا دشمن کھلا دشمن ہے شیطان، مگر تم شیطان کے تابع دار ہو، جبکہ تمہیں ہونا چاہیے تھا خدا کا تابع دار۔ تمہیں خدا کی اتباع کرنا تھی، تمہیں خدا کے حکم کی پیروی کرنا تھی، تمہیں قرآن کے اوپر عمل کرنا تھا، لیکن تم نے قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد بھی قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو تین چیزیں ہو گئیں، تم نے خدا پہچانا مگر خدا کا حق ادا نہیں کیا، نبی پہ ایمان لائے نبی کی سنت پہ عمل نہیں کیا، کتاب خدا کی تلاوت کی مگر قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تم لوگوں نے کہا ہمیں جہنم سے ڈر لگتا ہے، یہ چوتھی چیز ہے۔ تم لوگوں نے کہا کہ ہمیں جہنم سے ڈر لگتا ہے، لیکن تم نے زندگی میں ایسے کام کیے جو تمہیں دوزخ کی طرف ہی لے جا رہے ہیں۔ تو اگر جہنم سے ڈر لگتا ہے تو وہ کام کرنا چاہیے جو جہنم سے ہمیں دور کرے، اس چیز کو زندگی کے اندر ہمیں عمل میں لانا چاہیے جو ہمیں جہنم سے الگ لے جائے۔ لیکن مولا علی کہہ رہے ہیں میرا اپنا قول نہیں ہے، ظاہر ہے کہ مولا کائنات وہ ہے جو ہماری زندگی کے ایک ایک سانس کو جانتا ہے، ہماری ایک ایک رگ و پے سے واقف ہے، ہماری طینتوں سے واقف ہے، ہماری فطرتوں سے واقف ہے، ہماری ذہانتوں سے واقف ہے، ہماری روحوں سے واقف ہے۔ وہ مولا فرما رہے ہیں کہ تم جہنم سے تو ڈرتے ہو، کہتے ہو کہ ہمیں جہنم سے ڈر لگتا ہے، لیکن تم ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہو جو تمہیں دوزخ کی طرف لے جا رہی ہیں۔ پانچویں چیز، تمہیں جنت میں جانے کا شوق ہے، تم شوق رکھتے ہو کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے، لیکن تم زندگی میں ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں جنت سے دور کر رہے ہیں۔ جہنم سے ڈر لگتا ہے، وہ کام کر رہے ہیں جو جہنم سے قریب لے جا رہے ہیں۔ جنت کا شوق رکھتے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جو جنت سے دور لے جا رہے ہیں۔ ازلفت الجنت للمتقین، جنت متقین کے پیچھے دوڑتی ہے، جنت متقین کو تلاش کرتی ہے۔ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پرہیزگار ہیں، ہم متقی ہیں، لیکن ہمارے اندر تقویٰ پایا نہیں جا رہا۔
بہت توجہ کریں گے۔ چھٹی چیز جو مولائے کائنات نے کی، میرے ادا کرتے ہی آپ کہیں گے یقیناً ایسا ہی ہے، اور ظاہر مولائے کائنات کہہ رہے ہیں تو وہی ہے، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا چھٹے، تم خدا کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہو، تم خدا کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو مگر شکران نعمت نہیں کرتے۔ اللہ رزق دے رہا ہے مگر شکر نہیں کر رہے، اللہ نے علم دیا ہے مگر شکر نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے ذہن دیا ہے شکر نہیں ہو رہا ہے، زبان دی ہے نہیں شکر ادا کر رہے ہیں، آنکھیں دی ہیں شکر ادا نہیں ہو رہا ہے، کان دیے ہیں شکر ادا نہیں ہو رہا ہے، بدن میں حرکت ہے، ہم چل رہے ہیں، ہاتھ سلامت ہیں، پیر سلامت ہیں، مگر ان ساری نعمتوں کو لینے کے بعد بھی ہم شکران نعمت نہیں کرتے۔ کیا کہا مولا علی نے؟ تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو مگر ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ اب ایک اور جملہ، ساتویں چیز، خدا نے تمہارے دشمن کی تمہیں شناخت کرائی، پہچانوایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا یہ تمہارا دشمن ہے تو سچ بتاؤ اس سے دوستی کرنی چاہیے یا دشمنی؟ خود سوچو، اپنے ذہن کے اوپر زور ڈالو کہ جب ہمیں پہچانوا دیا گیا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اور ہم نے نہیں، اللہ نے پہچانوایا، خدا نے بتایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، خدا نے پہچانوایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اللہ نے شناخت کرائی کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اور صاف لفظوں میں کہا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن زبان سے ہم نے اس سے دشمنی کی، زبان کے اعتبار سے ہم اس کے دشمن ہیں مگر عمل کے اعتبار سے اس کے دوست ہیں۔ لہذا ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ چونکہ ہم خدا کو پہچان رہے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، نبی پہ ایمان لائے ہیں، سنت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، جہنم سے ڈر لگتا ہے، جہنم والے ہی کام انجام دے رہے ہیں، خدا کی نعمتوں سے استفادہ ہے مگر اس کا شکر نہیں ادا کر رہے ہیں۔ دشمن اللہ نے پہچانوا دیا، لہذا ہم زبانی طور کے اوپر اس سے دشمنی کا اظہار بھی کرتے ہیں مگر عملی اعتبار سے ہم اس سے دشمنی کا اظہار نہیں کرتے۔ اور بس آج کی مجلس کی ایک آخری چیز اور رہ گئی، تم ہمیشہ دوسروں کے عیب دیکھتے ہو، تم ہمیشہ دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہو، کبھی اپنے عیبوں کی طرف نگاہ نہیں ڈالتے، کبھی اپنے عیبوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ میں اپنے عیب اپنے اندر تلاش کروں کہ میرے اندر کیا کیا کمی پائی جاتی ہے، میرے اندر کیا کیا عیب پائے جاتی ہے، مگر اتفاق یہ ہے کہ ہم دوسرے کے مقابلے پہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں جبکہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرا کر رہا ہے۔ میں نے کہیں ایک روایت پڑھی تھی، امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس گناہ کی بنا پر تم دوسرے سے نفرت کر رہے ہو اور اسی گناہ کو انجام دینے کے بعد اپنے آپ سے محبت کر رہے ہو، تو اگر تمہیں دوسرے سے اس گناہ کی بنا پہ نفرت آ رہی ہے تو خود گناہ کر کے اپنے آپ سے محبت کیوں آ رہی، خود سے وہ نفرت کیوں نہیں کر رہے؟ یہی جملہ ہے جو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم دوسروں کے عیب تو دیکھ رہے ہو، دوسروں کے عیبوں کی طرف تمہاری توجہ ہے مگر تمہیں اپنا عیب نظر نہیں آ رہا، تم اپنے عیبوں کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ ایک روایت ہے جس میں یہ 8 چیزیں بیان کی کہ اسی بنا کے اوپر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔
لیکن ایک اور روایت ہے جس میں 10 چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی. 8 یہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, اس میں 2 چیزوں کا اضافہ کیا گیا. بس وہ 2 چیزیں بھی آپ کی خدمت میں آج کی مجلس میں رکھ دیتا ہوں. کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کی تشریح آپ کے سامنے رکھوں تھوڑی تھوڑی سی, تاکہ بات میری واضح رہے اور ذہن کے اندر مستقر ہو جائے. نوی چیز جس کی بنا کے اوپر اللہ نے کہا کہ ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور ہم دعا کر رہے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. تم جانتے ہو کہ موت برحق ہے, تمہیں معلوم ہے کہ موت آئے گی, تمہیں معلوم ہے کہ موت ہی ہمارا نتیجہ ہے. موت کو حق جاننے کے بعد, موت سے واقف ہونے کے بعد, پھر بھی تم اس کے لیے نہ زیادہ راہ اختیار کر رہے ہو, اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے. تم جانتے ہو کہ موت آئے گی مگر موت کے لیے تم تیار نہیں ہو, موت کے لیے تم آمادہ نہیں ہو. اس کے لیے نہ تم زاد و راحلہ تیار کر رہے ہو, نہ اپنے آپے کو اس کے لیے آمادہ کیا. تم اپنے مردوں کو زیر خاک تو کر آئے, اپنے مردوں کو دفنا دیا, لیکن ان سے تم نے عبرت حاصل نہیں کی, جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم ان سے عبرت حاصل کرتے, مگر ان سے بھی عبرت حاصل نہیں کی. بس میرے عزیز, لہذا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وہ وجوہات بیان کی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں ہیں, ہم انہیں جانتے ہیں, مگر جاننے کے باوجود ہم ان کے اوپر عامل نہیں ہیں. مگر پھر بھی ہمیں شکوہ ہے خدا سے, ہمیں شکایت ہے خدا سے کہ پروردگار جب ہم تیرے سے دعا کر رہے ہیں تو تو ہماری دعا قبول نہیں کر رہا ہے. تو ہمیں یقیناً کہیں نہ کہیں خدا کے بارے میں تو شکوہ ہے, مگر دعا قبول نہ ہونے کے بارے میں اپنے اوپر شکوہ نہیں ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے میں نے دعا کا طریقہ استعمال نہ کیا ہو, میں نے دعا کے ادب کا خیال نہ رکھا ہو, میں نے دعا جو مانگی ہے شاید وہ میرے حق میں برابر نہ ہو, مگر میں پھر بھی شاکی ہوں, شکوہ کر رہا ہوں. وہ بھی شکوہ کس سے ہے؟ پروردگار سے. یہ خود شکوہ ہی بتا رہا ہے. سمجھ گئے آپ, متوجہ ہو گئے. ہمارے شکوہ ہی اظہار کر رہا ہے کہ ہم خدا کو کس حد تک پہچان کے اسے کس حد تک مان رہے ہیں. ابھی میں نے بس ایک مثال دی تھی کہ جوان کی موت ہو گئی, ہم کہہ رہے ہیں اسے مرنے کے دن نہیں تھے. بالکل یہی ہے یہاں بھی. ہم خدا سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری ہی دعا قبول نہیں کر رہا, تو ہماری ہی بات نہیں سننا. تو جتنا شکوہ ہمیں پروردگار سے, اتنا شکوہ کم سے کم ایک بار اپنی ذات سے بھی تو ہونا چاہیے کہ بھائی تو خدا کی بات پہ عمل نہیں کر رہا, نبی کی بات پہ عمل نہیں کر رہا, قرآن پہ عمل نہیں کر رہا, کسی بھی طریقے سے جو تیرے سے کہا گیا تھا ان پہ عمل تو کر نہیں رہا, اور اس کے بعد تو شکایت کر رہا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی, اور وہ سارا شکوہ خدا کے اوپر لاد دے رہا ہے. ایک بار اپنے اوپر تو کر, ایک بار اپنی ذات کی طرف تو دیکھ, ایک بار اپنے اندر تو جھانک, ایک بار اپنے ضمیر کو تو جھنجھوڑ کہ کیا تو اس بات پہ عمل کر رہا ہے جو خدا نے کہی ہے, اس بات پہ عمل کر رہا ہے جو خدا والوں نے ہمیں بتائی ہے, کیا تو اس بات کے اوپر عمل کر رہا ہے جو اماموں نے ہمیں سمجھائی ہے. بس میرے عزیز, ہو گئی آج کی بات. آج محرم کی 4 تاریخ, فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں مستقر ہو چکا ہے. اور قسم خدا کی سچ تو یہی ہے کہ محرم کے دن آہستہ آہستہ گزرنے لگتے ہیں, اور جب تک ہمیں احساس ہوتا ہے, جب تک ہم متوجہ ہوتے ہیں,
فاطمہ کا لال ہم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ابھی فاطمہ کا لال ہمارے گھروں میں مہمان ہے، ہماری امام بارگاہوں میں مہمان ہے، امام باڑے سجے ہوئے ہیں، امام باڑوں میں رونقیں ہیں، امام باڑوں میں فرش بچھے ہوئے ہیں، عزادار آ رہے ہیں، عزاداری ہو رہی ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، نوحہ ہو رہا ہے، ماتم ہو رہا ہے، مگر ہم ابھی تک متوجہ نہیں ہو پائے ہیں کہ فاطمہ کا لال ہمارے گھروں میں مہمان بنا، جبکہ آج 3 دن پورے گزر گئے، آج چوتھا دن ہے کہ زہرا کا لال ہمارے گھر مہمان ہے۔ اور آہستہ آہستہ کربلا اپنے مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ فاطمہ کا لال کربلا کے میں نے حالانکہ بعض روایتوں میں کہ 3 تاریخ سے ہی حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا، بزرگوں نے پانی پینا 3 تاریخ سے ہی چھوڑ دیا، 7 تاریخ سے تو وہ بندش آب ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی پانی موجود نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عزاداروں، جس طریقے سے بھی ممکن ہو فاطمہ کے لال کا غم مناؤ۔ ہر مجلس میں سیدہ حاضر ہو رہی ہے، جہاں جہاں مجلسیں برگزار ہو رہی ہیں فاطمہ رومال پھیلا کے آگے بڑھ رہی ہے، میرے لال پہ رونے والے، میں تیرے آنسوؤں کو رائے گا نہ جانے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا، بلکہ کامل الزیارات میں ابن قولوی نے جو ہے یہ روایت نقل کی ہے کہ من سقی زائر الحسین، جو بھی حسین کے زائر کو پانی پلاتا ہے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، شربتن، ایک گھونٹ پانی پلا دے، من مائن، وہ بھی پانی، من سقی زائر الحسین شربتن من ماء کمن سقی الف نبی، بالکل ایسا ہے جس نے 1000 نبیوں کو پانی پلا دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حسین کے نام پر پانی پلانا، ایک مومن کو پانی پلانا 1000 نبیوں کو پانی پلانے کے برابر ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ فاطمہ کے لال کو کربلا میں پانی نہیں دیا گیا۔ حسین کے ننھے ننھے بچے پانی کے لیے ترس رہے تھے، العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ عزیزو، آج میں ایک ایسے صحابی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کی ابتدا دیکھیے تو یہ وہی ہے کہ جو حسین کو گھیر کے کربلا کے میدان تک لایا ہے، یہ وہی ہے کہ جس نے حسین کے پیچھے نماز پڑھی، مگر جب حسین چلنے کے لیے تیار ہوئے تو لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا اور کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ امام نے اسے جملہ کہا تھا کہ جا تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، اس نے پلٹ کے کہا تھا اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو یہی جملہ پلٹ کے کہہ دیتا، مگر کیا کروں، آپ کی ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ عزیزو، یہ کون ہے آپ سمجھ گئے، یہ حور ہے جو لشکر یزید میں شامل تھا، لیکن جیسے ہی شب عاشور آئی ہے حور بے چینی کے عالم میں ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم فاطمہ کے لال کو قتل کر دیں گے، کیا ہم فاطمہ کے لال کا خون بہا دیں گے۔ عزیزو، ایسے عالم میں جب رات کی تاریکی آئی ہے اور لشکر یزید میں سارے لوگ ایک ایک خیمے کے اندر اکٹھا ہوئے ہیں تو دیکھا کہ حور موجود نہیں ہے۔ آواز دی گئی کہ حور کو بلا کے لاؤ، حور کہاں چلا گیا ہے؟ عزیزو، لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا تو کیا دیکھا، حور خیموں سے دور ایک جگہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ عزیزو، لوگوں نے آنے کے بعد اسے بلایا مگر حور نے جانے سے انکار کر دیا۔ عزیزو، بس وہ وقت بھی آیا، میں مصائب کو طول نہیں دینا چاہتا، وہ وقت بھی آیا کہ جب حور کا بیٹا، حور کا غلام حور کے پاس آیا، اس نے دیکھا کہ حور زار و قطار
رو رہا ہے۔ پھر حر کا بیٹا بھی آیا، اس نے بھی دیکھا، پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بس ایک مرتبہ عجیب سا جواب دیا، بیٹا میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان میں پا رہا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ جہنم میں رہوں یا جنت میں چلا جاؤں۔ عزیزو ایک مرتبہ حر کا بیٹا سمجھ گیا، فوراً کہتا ہے کہ بابا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ بس ایک مرتبہ حر نے پوچھا کہ بیٹا تم بتاؤ، کہ بابا میں بھی وہی چاہتا ہوں جو آپ چاہ رہے ہیں۔ بس حر نے کہا بیٹا میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے میرے سر و تن میں جدائی ہو جائے، چاہے میرے بدن کو کاٹ ڈالا جائے، چاہے مجھے آگ میں جلا دیا جائے، میں تو بس تیرا انتظار کر رہا تھا۔ اور اپنے بیٹے کو لے کے چلنا ہی چاہتا ہے کہ غلام آگے بڑھا، آقا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اور کا غلام کہتا ہے مولا جب تک جہنم میں رہے مجھے اپنا غلام بنا کے رکھا، اب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو آپ مجھے آزاد کر کے جا رہے ہیں، مجھے یہ آزادی نہیں چاہیے ہے۔ عزیز و اب حر کا بیٹا، حر کا غلام ایک مرتبہ خدمت حسین کی طرف آگے بڑھے، کچھ دور چلنے کے بعد حر کہتا ہے حر کہتا ہے میرے لال ایک کام کرو، میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میرے چہرے پہ نقاب ڈال دو، یہ چہرہ اس لائق نہیں ہے کہ فاطمہ کے لال کے سامنے جائے، یہ وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے لجام فرس کو چھوا تھا۔ عزیزو ایک مرتبہ حر کا یہ چھوٹا سا قافلہ خدمت حسین کی طرف آگے بڑھا۔ ادھر امام حسین نے ایک مرتبہ کچھ اصحاب کو کہا اے اصحاب جاؤ جلدی سے میرا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ عزیزو پھر کچھ دیر کے بعد عباس و علی اکبر کو آواز دی، عباس دیکھو میرا مہمان آ رہا ہے۔ عزیزو کچھ دیر کے بعد خود ہی اپنی جگہ سے اٹھے اور استقبال حر کے لیے آگے بڑھے۔ عزیزو حر کے بیٹے نے جب یہ دیکھا کہ عباس و علی اکبر آ رہے ہیں بآواز بلند، ایک مرتبہ تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ اور نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا عباس و علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں، مگر ابھی اتنا کہا تھا کہ ایک بار اور زور سے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اب کیا کو فاطمہ کا لال امام حسین استقبال کے لیے آ رہے۔ حر دوڑ کر آگے بڑھا، اپنے آپے کو حسین کی خدمت میں گرایا، آواز دی مولا کیا مجھ جیسے کی خطائیں بھی معاف ہو سکتی ہیں؟ حسین نے اٹھایا، گلے سے لگایا، ایک مرتبہ آواز دی اور تیری ماں نے تیرا نام بہت اچھا رکھا تھا، تو دنیا میں بھی حور، تو آخرت میں بھی حور ہے۔ انہوں نے کہا مولا بس معافی یہی سمجھوں گا، آپ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ کہ حور کسی کے یہاں کوئی مہمان آئے کیا اسے خون بہانے کے لیے بھیج دیا جائے؟ انہوں نے کہا مولا میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے، میں نہیں کہہ سکتا کیسے اجازت ملی، مگر حر کا بیٹا میدان کربلا میں گیا۔ عزیزو تھوڑی دیر کے بعد آواز دی بابا میری مدد کے لیے آ جائیے۔ اب جو حر دوڑ کے میدان میں آیا تو کیا دیکھا؟ حر کے بیٹے کا سر حسین کے زانو پہ رکھا ہوا۔ حر تڑپ گیا، مولا آپ مجھ سے پہلے چلے آئے۔ آواز دی حر ارے جوان بیٹے کے ایڑیاں رگڑتے ہوئے بوڑھا باپ نہیں دیکھ سکتا ہے، اور جوان بیٹے کا مسئلہ ہے، میں کہوں گا مولا حر کو تو تسلی مل گئی، مگر حر ایک مرتبہ عصر عاشور اسی کربلا کے میدان میں آنا، ایک بوڑھا باپ اپنے کڑیل جوان کا لاشا اٹھا رہا ہوگا، اس وقت سوال کرنا مولا مجھے تو تسلی دی تھی، اب کون ہے جو آپ کو سہارا دے گا؟ میں کہوں گا کوئی نہ ہوگا، مگر ایک آواز آ رہی ہوگی، اے حور اے حور اپنے لال کا میں سہارا بنوں گی۔ حسین کی دکھیاری ماں مدینہ چھوڑ کر کربلا آ گئی ہے، جب میرا لال اپنے جوان کا لاشا اٹھائے گا، سیدہ حسین کا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و علیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہمارے اس ذکر کو قبول فرما لے، الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کر، پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، با روزگار کے روزگار میں ترقی عنایت۔ اے میرے معبود جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا کر۔
اے میرے معبود بحق محمد وآل محمد بانی مجلس پرس آصف جاہ، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر، الہی رزق میں وسعت عطا کر، اے میرے معبود ایک عارضے میں مبتلا ہے، شفاء کاملہ عاجلہ عطا کر، پروردگار اس عزاداری کو قبول فرما، اس کا بہترین اجر عطا کر، اسے رضایت جناب زہرا کا سبب قرار دے دے، پروردگار آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما، ماتم حسین یا حسین یا حسین۔